جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت آیا. مال غنیمت جب آیا تو تقسیم ہونے لگا مال غنیمت. خربوں کے انداز میں، خربوں کے تعداد میں اس وقت درم و دینار آئے تھے. عرب نہیں کہہ رہا میں، 12-15 ہزار ہر صحابی کے حصے میں آیا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب ڈھیر لگے تھے نا آپ اس مال غنیمت کے، تو ایک طرف جو بندہ کھڑا ہوتا تھا دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. ہاں یہ حصہ آیا جب تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دوسری 10,000 دینار دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 دینار دیا. 500 دینار دیے اور سیدنا امام حسن اور امام حسین کو 1000 دینار. جب بیٹے نے دیکھا کہ مجھے آتا اور امیر المومنین کا بیٹا اور جنگ میں لڑ کے آیا ہوں، جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، میری خدمات ہیں، اور پھر امیر المومنین کا بیٹا ہوں، تو یہاں یہ بچے ابھی نہ جو خدمات ہیں، نہ کسی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، نہ کسی جہاد میں یہ شریک ہوئے ہیں، چھوٹی عمر ہے، ابھی مدینے میں کھیلتے ہیں یہ، تو ان کو 1000 اور مجھے 500. تو اپنے والد کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں دیکھا اور دیکھ کر نا شکایت کرنا کی کہ چلو اگر زیادہ نہ دیتے مجھے ان کے برابر ہی دے دیتے. ان کے برابر ہی دے دیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر. چلو مجھے زیادہ نہ، میں جہاد میں گیا ہوں، جنگیں لڑی ہیں میں نے، میری خدمات ہیں، ان سے بڑا ہوں میں اور امیر المومنین کا بیٹا بھی ہوں، تو اگر زیادہ نہ بھی دیتے مجھے ان کے برابر تو دے دیتے. جب سیدنا عمر فاروق نے لفظ سنے نا کہ بیٹا کہہ رہا ہے، میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ان کے برابر، میں تیرے اندر یہ برابری کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ سیدنا امام حسن اور حسین کے ساتھ تیرے اندر یہ برابری کا تصور کیسے آیا ہے؟ بھلا تو ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کے باپ جیسا باپ لا، ان کے نانی جیسا نانا لا، ان کی نانی جیسی نانی لا، پھر تم مجھ سے بات کرتا. نہیں ہے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تو کس طرح برابر ہو سکتا ہے ان کے؟ لیکن ان کا خون کون سا ہے؟ تیرا خون کیا ہے؟ ان کا باپ کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ ان کی ماں کون ہے؟ تیری ماں کون ہے؟ ان کا نانا کون ہے؟ تیرا نانا کون ہے؟ ان کے نانے جیسا نانا یہ وہ اتحاد ہے. اور پھر یہ جو حدیث پاک ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ کب کہا گیا ہے؟ کب کہا گیا ہے؟ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ ابھی 4 ہجری میں، 3 اور 4 ہجری میں دونوں میں پیدا ہوئے، دونوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین 3 اور 4 ہجری میں ان دونوں کا پیدائش ہوئی ہے. اور نبی پاک کا وصال 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے. کتنے عمر بنی؟ 7 سال، 6 سال اور 7 سال. تو اب 6 اور 7 سال کی عمر میں نبی پاک کا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ جو
सरदारों का जो हुक्म दिया जा रहा है ये किस वजह से है? न जिहाद की वजह से, न नमाज की वजह से, न किसी और अमल की वजह से। ये वो निस्बत है जो इन्हें नबी पाक की जान के साथ अभी 7 साल पूरे नहीं हुए, 7 साल से कम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कह रहे हैं सैयदा शबाब अहले जन्नत, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये वो निस्बत है इन्हें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निस्बत तो आम चीज नहीं है। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन सारी कायनात से अफजल अंबिया के बाद, रसूलों के बाद नबी पाक के सहाबा सबसे अफजल हैं। अंबिया रसूल के बाद सबसे अफजल हैं। क्यों? उन्हें निस्बत है, एक निस्बत। सुभान अल्लाह। और अहले बैत अतहार दो निस्बत हैं। अहले बैत अतहार दो निस्बत हैं। बेअदब गुस्ताख फिर मुझको सुना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। ये वो निस्बत है जो इन्हें हासिल है और कोई आपस में झगड़ा, कोई मामला नहीं है। आपस के मामले क्या है? एक सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का, आपकी खिलाफत का दौर हुमायूं का एक वाक़या आपको मैं रखता हूं। माशाअल्लाह, मैं इस माहौल को टेंस नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपका कहता हूँ कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो है, जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, और इन तमाम फराइज का इल्म, इनका जानना, इन फराइज के हासिल करने का जो इल्म है, इसके मुतल्लक़ात जो हैं वो फर्ज है। इसी तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी फर्ज है। क्या बात! अहले बैत अतहार जिस तरह नमाज और नमाज के मसाइल फर्ज हैं, इसी तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी फर्ज है। और कैसी फर्ज है कि जब तक इनके फर्जों को ना जान लेना, इस मोहब्बत के फर्ज को ना जान लेना और इस मोहब्बत के फर्ज को ना मान लें, तब तक नमाज होती ही नहीं, तब तक नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुमायूं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद सैयदना अबू बकर के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। एक दिन फजर की नमाज सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबी के अंदर पढ़ाई और आप बैठ गए, मौला अली ने पीछे पढ़ी जी, मौला अली ने पीछे 2 साल 4 माह या 6 माह मौला अली ने नमाज पढ़ी है सैयदना अबू बकर के पीछे। 10 साल कुछ माह या कुछ दिन ये मौला अली ने नमाज पढ़ी है सैयदना उमर के पीछे। मैं बड़ी सादा जी बात करूंगा नमाज के साथ। 2 साल कितने 4 माह 6 माह ये अबू बकर के पीछे और 10 साल सैयदना उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी है और 12 साल सैयदना उस्मान गनी। कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि मौला अली लहरा जमात कर दे, तू अगर इमाम के साथ
راضی نہ ہو. تھوڑا سا تیرا اختلاف ہے, تو نہیں پڑھتا ہے امام کے پیچھے نماز, تو دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے, میں نے ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ میرا اختلاف ہو گیا ہے, اور مولا علی کو اپنے سے کامیاب تھا. اگر ان کا اختلاف ہوتا وہ ان کو حق نہ جانتے تو مولا علی کبھی نماز نہ پڑھتے. کسی اور مسجد میں نبی چھوڑ کے کسی اور مسجد میں جاتے تھے, ابو بکر کے پیچھے پڑھتے رہے, عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, اور 1 2 4 10 20 نمازیں نہیں, 10 سال. تجھے پتہ چل گیا عمر معاذ اللہ ظالم ہے, علی کو نہیں پتہ چلا, بیوقوف کا پتر. فجر کی نماز پڑھائی کس نے؟ سیدنا مولا علی نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ مسجد نبی ہے اور مسجد نبی کے اندر حضور نماز پڑھا رہے ہیں, اور کس طرح ہے سیدنا نماز پڑھا, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مولا علی خواب دیکھ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا, اور ایزی ہو کے نا, آپ کی بات اس میں کہتے ہیں, ٹانگیں تھوڑی کھول کے آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے, اور اسی اسلام میں جب آپ بیٹھے فجر کی نماز کے بعد, اسی اسلام میں جب آپ بیٹھے ہوئے نبی پاک کو ایک خاتون, ایک بڑھیا, اس نے ایک ٹوپی رکھی ہوئی سر پر, اور وہ مسجد کے اندر داخل ہوئی, اور وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اس نے پیش کی. اس کے اندر کھجوریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں اٹھاتے جاتے ہیں, اور صحابی آگے آتا ہے اس کو دیتے جاتے ہیں. ٹوکرے میں کھجور اٹھائی دے دی, صحابہ آگے ہو گئے کھجوریں لے رہے ہیں. اب مولا علی کی باری کو آگے آئے تو انہوں نے صحابہ کی طرف آگے ہاتھ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نیچے کیا, علی کو آگے آتا, اور 2 کھجوریں اٹھا کر علی کے منہ میں, 2 کھجوریں علی کے نبی پاک, باقی صحابہ کو ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں دی. اب فرق کیا ہے, جب نبی پاک نے 2 کھجوریں دے دی, خواب سے
بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی، تو مسجد کے اندر داخل ہوئے. سیدنا عمر فاروق نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پہلے ہی اسی طرح جس طرح نبی پاک نے منہ کیا تھا نا، اور ایزی ہو گئی، اسی طرح وہ بیٹھ گئے. اور اسی طرح ایک مائی آئی، ایک عورت آئی، اس نے منہ کا ٹوکرا نکالا. سیدنا عمر فاروق اب وہ کھجورے جو ان تقسیم کرنے لگے صحابہ کے ان کو 2 کھجورے دے رہے ہیں، 3 کھجورے دے رہے ہیں. تو خواب مولا علی نے دیکھا ہے. جب مولا علی آگے بڑے سیدنا عمر فاروق سے کھجورے لینے کے لیے انہیں آتا دے دیے، تو سیدنا عمر فاروق نے اے نبی پاک کی طرف نیچے کیے اور فرمایا علی آگے ہو جاؤ. جب علی کو آگے کیا تو 2 کھجوریں حضرت علی کے منہ میں دی. جب 2 کھجوریں منہ میں دی تو حضرت مولا علی نے کہا عمر مجھے اور بھی دو. تو فرمایا کیا رات کو نبی پاک نے اور بھی اگر رات کو نبی پاک نے دی تو میں بھی دیتا ہوں. جو نبی پاک نے دیا عمر وہی دے رہا. ساتھی جیت ساتھی جان، ساتھی جیت ساتھی جان، اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کی پہچان. سیب البیان، سیب البیان، سیب البیان، محمد رفیق احمد مجدد. ایک حدیث پاک بیان کر کے بات ختم کر، کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. خاص بات جب محفل ہوتی ہے اس کو زیادہ نماز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی نہیں پڑھنی کوئی نہیں. یہ ترمذی شریف کی سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے. باب المراقب کے اندر یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دینے والا ہے. وہ تمہیں نعمتیں دینے والا ہے. تو تمہیں بہت ساری نعمتیں دی اللہ نے، اس لیے اللہ سے محبت کرو. فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو، میرے ساتھ محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں محمد تمہیں کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ کیوں کہ نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں. میں محمد ان سے اہل بیت سے میں محمد محبت کرتا ہوں. میری کیونکہ مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں محمد اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو اس لیے ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی ہے اس کی قیمت پتہ کیا ہے؟ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، خوش ہوں گے. اور نبی پاک کی خوشی کی قیمت پتہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. عبادت ثلاثہ، 3 عبداللہ صحابہ میں بڑے مشہور ہیں جنہیں عبادت ثلاثہ کہا جاتا ہے. ایک حضرت عبداللہ بن عباس، ایک حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. 3 صحابہ ہیں جو صحابہ میں بڑے معروف ہیں اور تینوں اپنے اپنے فن کے امام ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. اس امت کا سب سے بڑا قرآن کا عالم اور سب سے پہلی تفسیر کرنے والے قرآن کی وہ حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس
ابن الامہ نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں، حضرت ام فضل کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے عبداللہ وہ عبداللہ بن عمر جو سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سب سے بڑے عالم وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے سب سے بڑے امام، جو قرآن کی سمجھ اور حدیث کی سمجھ ہے اس کے سب سے بڑے امام کو حضرت عبداللہ بن مسعود. چھوٹی عمر آپ کی تھی اور ماں نے نبی پاک کے پاس بھیجی اور فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی نبی پاک کی بارگاہ میں گزاری، دن رات، صبح و شام، سفر حضر میں، ہر وقت میں نبی پاک کی بارگاہ میں رہتا. اور آپ کا لقب ہے صاحب العصا والنعلین والوسادہ. نبی پاک کی عصا مبارک کو تھام پہ جب بیٹھ جاتے نبی پاک کے جوڑے مبارک کو اٹھا کے رکھتے، سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے. اور وسادہ کا مطلب تکیہ ہوتا ہے، جب نبی پاک بیٹھتے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی خدمت تھی. ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے، باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمزدہ ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بات کی نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک مسکرانے لگے، مسکرانے لگے، خوش ہوئے. جب دیکھا نا حضرت عمر فاروق نے کہ نبی پاک کو پریشان تھے، غمزدہ تھے، مغموم تھے، حزین تھے، اور عبداللہ نے ایسی بات کیا کہ میرا نبی خوش ہو گیا ہے، تو ان کا بازو پکڑا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور کہنے لگے حضرت عمر فاروق کہ عمر کی ساری نیکیاں لے لے، ساری نیکیاں لے لے. آج جو تم نے نیکی کمائی ہے نا میرے نبی کو خوش کرنے کی، ایک نیکی کے بدلے میں عمر کی ساری نیکیاں لے لے. اب عمر کی نیکیاں کتنی ہیں یہ بھی کتنی نیکی پتہ ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا خوش نصیب امتی کوئی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ تو نبی پاک کو فرمایا ہاں کیوں، میرا عمر. اب آسمان کے ستارے کتنے ہیں، عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میرا نبی وہ ہے جو آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہے، میرا عمر. تو سیدہ تھوڑا پریشان ہوئی تو پوچھا پریشان کیوں ہوئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ کہیں گے میرے بیٹے کے بارے میں، بکر کے بارے میں کہیں گے. فرمایا عائشہ کیا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی اور عمر کی ساری نیکیاں ایک طرح اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرح. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. یعنی تو جو نبی پاک کو خوش کرتا ہے عمر اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں عمر جیسی شکستی. ہماری نیکیوں اور عمر کی نیکیوں میں بڑا فرق ہے. پتہ کتنا فرق ہے بتا دو. یہ بخاری کے حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا کہ عام مسلمان اگر اود پہاڑ جتنا سونا، اود پہاڑ جتنا سونا 9 کلومیٹر لمبا ہے، ہزاروں ٹن وزن ہے اس کا، ہزاروں ٹن کروڑوں ٹن وزن ہے اود پہاڑ کا. نبی پاک نے فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے،
اور پہاڑ جتنا سونا عام امتی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک کھجور ایک کھجور یا آدھی کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو عام مسلمان کا اور پہاڑ جتنا سونا وہ میرے صحابی کی کھجور کے برابر نہیں. جب اور پہاڑ جتنا سونا ایک کھجور یا آدھی کھجور کے برابر نہیں, عام جو صحابی ہے اور جو مراد رسول ہے اس کی نیکی وہ کیا عالم ہوگا. اور یہ نیکی اس کی قیمت اتنی بڑی کیوں ہے؟ کیونکہ جس نے نبی پاک کی آل کو خوش کیا, اہل بیت کو خوش کیا ہے, اسے وہ نیکیاں ملتی ہیں. آج ان کا ذکر کر رہے ہیں سیدنا امام حسین کا, سیدنا کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آگ دو طرح کی ہوتی ہے, آگ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پہاڑ والی اور ایک انگارے کے نیچے, راکھ کے نیچے انگارہ جو سلگتا ہے. وہ پہاڑ والی آگ تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے پہاڑ مچا, 10 دن پہاڑ مچا, اور جو راکھ کے نیچے انگارہ ہوتا ہے ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے. اہل سنت کے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت اس راکھ کے نیچے دہتے ہوئے انگارے کی طرح, اور پھر سارا سال اور سال کے ہر دن میں, اور پھر ہر دن 5 وقت جب اہل بیت کو سلام نہ کرنے ہماری نماز ہی مکمل ہے, ہماری نماز ہی مکمل ہے. وہ اہل بیت اطہار, وہ اہل بیت اطہار ہیں. سارا سال جن کی محبت ہمارے سینوں کے اندر سلگتی ہے, ہر وقت لگن لگی رہتی ہے. اور فائدہ کیا ہے ان کی محبت کا؟ حضرت امام ربانی کی زبان سے بات لمبی نہیں ہوگی, بند کر دیتے ہیں. حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شیخ عبد الاحد چشتی ہمیں کہتے ہیں بیٹا اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو, اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو, اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو. جب بھی بات ہوتی, اور دیکھیں آپ مکتوبات کا مطالعہ کریں جو ہمارے علماء نے, ان کو دعوت دیتا ہوں, اکثر جو جب سادات کی سفارش کی بات آتی ہے یا سادات کی عزت کی بات آتی ہے یا سادات کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ اس مکتوب کے آخر میں نا حضرت شیخ سعدی کا شعر لکھتے ہیں. آپ نے مکتوب کو ختم کرنے کے بعد, الہی بہت کے بنی فاطمہ حل بولے ایمان اگر دعوت مرد بنی ور قبول منو دست آمانے آنے رسول. وہ حضرت امام ربانی کہتے ہیں میرے والد ہر وقت کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو, اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو, اہل بیت. تو جب ان کے آخری وقت آیا, وہ سال قریب ہوا, تو میں ان کی خدمت میں موجود تھا. تو میں نے ایک دن حالت بڑی نازک کی, میں نے پوچھا ابا جان کیا حال ہے آپ کا, کیا کیفیت ہے اس وقت آپ کی, آخری وقت ہے تو نزع کا عالم ہے, تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت امام ربانی کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے اس دنیا سے جا رہا ہوں, اس دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کی محبت لے کر جا رہا ہوں, اہل بیت کی محبت لے کر جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے ابا جان سے پوچھا ابا جان یہ بتائیے کہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا آخری وقت, اس وقت کوئی بھی جھوٹ بھی بولتا نہیں آتا, اس وقت کوئی جھوٹ بھی بولتا نہیں, کوئی زیادہ نہیں اس وقت جب یہ وقت آتا ہے, جب آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں اس وقت ساری سچائی پر آ جاتی ہے. فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کا ادنا فائدہ کیا ہے, یہ حضرت امام ربانی کے والد پیر و مرشد کہہ رہے ہیں ادنا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا خاتمہ بالایمان,
मुमिद्दो मुहामिद मुमिद्दो एक हदीस पढ़ दूं आपके सामने आखिरी अपनी बात कर नबी पाक ने फरमाया कि इंसान सारी जिंदगी नेकियां करता है, सारी जिंदगी नेकियां करता है और उसकी नेकियों से कोई नफा नहीं देती। हदीस पाक है, सियासत की हदीस पाक है। सारी उम्र नेकियां करता है इंसान और उसकी सारी उम्र की नेकियों से कोई नफा नहीं देता। इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता है लेकिन सारी जिंदगी के गुनाह से नुकसान को नहीं देते। सहाबा ने अर्ज़ किया फिर नेकी और गुनाह करने का मामला खत्म हो गया। फिर फरमाया नहीं, बात ये नहीं है, ये नफा नुकसान का जो मामला है ये है खात्मे के साथ, ये है खात्मे के साथ। अगर किसी का खात्मा बिल खैर हुआ, ईमान पर खात्मा हुआ, तो सारी उम्र के गुनाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर किसी का खात्मा शर पर हुआ, बेईमानी में हुआ, नाफरमानी में हुआ, तो सारी उम्र की नेकियां उसे कोई नफा नहीं दे सकती। अहले बैत की मोहब्बत का अदना फायदा क्या है? छोटा फायदा क्या है कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुम्हें मिल जाएगी। छोटा फायदा ये है तो बड़े फायदा का क्या? ये वो अहले बैत हैं जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है, हम पर लाजिम है। अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है। किसी हाल में भी इनके बारे में तनकीस का सोचना, इनके बारे में छोटे लफ्ज इस्तेमाल करना, ये महरूमी की अलामत है। आप सारी अहले सुन्नत के अपने मशाइख को, उलमा को, बुजुर्गों को पढ़े, सब ने अहले बैत अतहार की गुलामी का पता अपने गले के अंदर डाला। और हम भी अहले बैत के गुलाम हैं, उनकी जो पता है वो हमारे गले के अंदर। और यही कल क़यामत के रोज चाहते हैं कि जब कल क़यामत के रोज उठें तो अपने ईमान के पीछे हूं। और हमारा ईमान सैयदना इमाम हुसैन है। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हर शख्स अपने इमाम के साथ उठेगा। और दुआ को जब हम उठे मैदान हश्र में, जब हम उठे तो फिर हमारा इमाम इमाम हुसैन, कुछ यजीद को इमाम कहते हैं, कुछ चलो दुआ करते हैं। दुआ करो यार, या अल्लाह आज के दिन दुआ कबूल फरमा। आमीन। 7वीं मुहर्रम है और फिर इस मस्जिद तेरे घर के अंदर बैठे हमारी दुआ कबूल कर। आमीन। जब कल मैदान हश्र में तूने कहा है कि यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, तो हमारा इमाम हुसैन है। जिनका इमाम यजीद है उसे यजीद के साथ उठाना, और जिनका इमाम हुसैन है उन्हें हुसैन के साथ उठाना। दुआ। हुसैन ऐसा इमाम है जिसको इमामत भी सलाम करती है, जिसको इमामत भी सलाम करती है। ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम। बोलो यार, ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, ए शहीदान मोहब्बत के इमाम तुम पर सलाम। जिंदगी ही जिंदगी है तेरी हयात, हयात अंदर हयात अंदर हयात। लाला तुम लाला बदन लाला कफन, तूने दो डाले जबीने मिलते गैदा के दाग। इस्लाम का तो दिल है तो ईमान का दमाग, से दिल का दरीचा बात करना चाहिए। जिनका तू आता है वो राज करना चाहिए।